بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 55 تا 71 اردو ترجمہ عرفان قرآن۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا لائق عبادت نہیں، اور بے شک اللہ ہی تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر آپ فرما دیں اے اہل کتاب تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرمان مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل جن پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ سن لو تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، پھر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، مگر وہ فقط اپنے آپ ہی کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتابوں میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو